وبلغنا رمضان شعبان المعظم کے آخری عشرے میں چاند کے متعلق شریعت اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شعبان المعظم کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں اور شعبان المعظم کی فضیلت اور اس میں جو 15ویں شب ہے یعنی لیلۃ النصف میں شعبان کی فضیلت ہم نے بیان کر چکے ہیں، اور اس پورے ماہ شعبان کی فضیلت بھی ہم بیان کر چکے ہیں، اور یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وبلغنا رمضان، کہ ہمیں رمضان تک پہنچا، تو اللہ رب العزت نے ہمیں خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیا۔ اور چونکہ رمضان کی آمد ہے تو چند چیزیں جو ہے رمضان کے متعلق بیان کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کے ہاں مشہور ہے اور حقیقت میں شریعت اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے کہ چاند، رمضان کے چاند میں بھی ہمارے ہاں جو ہے 2 فریق ہیں کہ رمضان کے چاند کا کیا اعتبار ہے، اور اس کے اندر عبادات اور پھر اس کے اندر جو عشرے آتے ہیں یعنی پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، اس کے بارے میں کیا کیا فضائل ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں چاند کے متعلق شریعت کے احکام، احادیث مبارکہ اور عوام میں پائی جانے والی جو اغلاط ہے اور علمی اور روحانی جو رہنمائی، اس پر میں آپ کو ایک رہنمائی بیان دوں گا کہ چاند، دیکھیں اسلام ایک ایسا دین ہے، ہمارا جو اسلام آخری دین ہے، یہ ایک ایسا دین ہے جو عبادات کو قدرتی نظام کے ساتھ جوڑتا ہے۔ سورج ہو گیا، چاند ہو گیا، رات اور دن، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے سورج کی قسم بھی کھائی ہے، والشمس اذا جلاہا، کہ سورج کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے بعد آ جائے، یعنی جب سورج چلا جاتا ہے تو پھر رات کو چاند آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم بھی کھائی ہے، واللیل، اسی طرح اللہ نے دن کی قسم بھی کھائی ہے۔ تو یہ چاند، سورج، رات اور دن یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ستاروں کی قسم، کہ ستاروں کے ذریعے راہ دکھاتے، وبالنجم هم یہتدون، کہ ستاروں کے ذریعے پہلے زمانے میں اور آج کل بھی جو پچھلے زمانے کے بوڑھے یا طویل العمر لوگ ہوں وہ راستہ نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں ستاروں کے ذریعے۔ تو قرآن میں اللہ نے ان چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور قرآن کسی کمزور چیزوں کی قسمیں نہیں کھاتا۔ تو یہ سب اللہ کی نشانیاں، انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی چاند ہے۔ کہ چاند کے متعلق قرآن کریم میں کیا ہے؟ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ چاند کے بارے میں آپ سے، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ چاند لوگوں کے لیے وقت کا حساب نکالتا ہے، اور حج کے لیے چاند بتاتا ہے کہ لوگوں کے لیے وقت بھی چاند کے ذریعے سے ہوگا، اور حج کے ذریعے بھی وقت چاند کے ذریعے سے معلوم ہوگا، حج کے اوقات چاند کے ذریعے سے ہوں گے۔ اب اس کے بارے میں شریعت کی کیا بنیاد ہے؟ تو چاند جو ہے شریعت میں وقت کی بنیاد ہے، یعنی وقت جو ہے سورج سے بھی ہوتا ہے لیکن شریعت میں وقت کی بنیاد چاند ہے۔ عبادات کا آغاز و اختتام چاند دیکھنے سے ہوتا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور بنیادی حدیث ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ پھر ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، کہ اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کرو روزے کے، یعنی فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، کہ اگر آسمان میں غبار آلود ہو اور چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے روزے رکھو۔ تو ان احادیث سے اور قرآن مجید کی آیات سے شرعی اصول کیا ثابت ہوئے کہ بھائی اصول اصل مدار آنکھ سے دیکھنے سے ہے، کہ کسی نے آنکھ سے چاند کو دیکھا ہو، حساب اندازے یا افواہوں پر نہیں، کہ آج کل جو حساب کتاب لگایا جاتا ہے کہ بھائی چاند کی پیدائش ہو گئی ہے تو چاند کی پیدائش کے اتنے گھنٹے بعد نکلتا ہے، یہ بھی شریعت میں حساب کتاب کا بھی ہے، لیکن اصل مدار کیا ہے؟ آنکھ ہے۔ شک کی صورت میں مہینہ پورا کرنا سنت رسول ہے، کہ اگر کسی کو شک ہو، آسمان پر غبار آلود ہو اور شک ہو رہا ہے تو مہینہ پورا کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو شریعت میں چاند دیکھنے کی کیا حیثیت ہے؟ رمضان کا آغاز چاند سے ہوتا ہے، رمضان کا اختتام بھی چاند سے ہے، عیدین جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کرتے ہیں وہ چاند کے ذریعے سے دیکھ کر کرتے ہیں، حج کے ایام چاند کے ذریعے سے ہی معلوم کرتے ہیں۔
تو ان سب بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام فطرت کے مطابق آسان دین ہے، نہ کہ الجھن و افراد کا۔ اب عوام میں کیا ہے؟ عوام میں سائنسی حسابات کو شریعت پر مقدم رکھ کے یہ کہنا کہ چاند تو حساب سے ہو چکا ہے، یہ طرز فکر شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسلام حساب کا منکر نہیں ہے، مگر عبادت میں فیصلہ رویت کا ہے، کیونکہ سومو لرؤیتہ افطروا لرؤیتہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے الفاظ کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ تو افواہوں اور سوشل میڈیا پر اعتماد، بغیر تصدیق کے آگے پیغام دے دینا یا آوازیں سننا یا محض جذبات میں آ کر اعلان کرنا کہ یہ سب غیر شرعی اور نقصان دہ بات ہے۔ اور دوسری چیز، جو چاند کو منحوس اور غیر معمولی سمجھنا، چاند کو دیکھ کر ڈر جانا، عجیب باتیں کرنا، نحوست کی باتیں کرنا، یہ سب جاہلی تصورات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا جب آپ علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم کی وفات ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته ولكنهما آیۃ من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند یہ کسی کی موت سے غروب نہیں ہوتے، بل نہ اس کی زندگی سے کسی کا تعلق ہے، نہ اس کی موت سے کسی کا تعلق ہے، لیکن یہ دونوں آیات ہیں، نشانیاں ہیں اللہ کی بہت ساری نشانیوں میں سے۔ تو سورج اور چاند کو کسی کے مرنے، کسی کے جینے کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو چاند کو منحوس سمجھنا اور چاند دیکھ کر عجیب باتیں کرنا، یہ سب عوام میں غلط اور غیر رسمی طور پر غیر شرعی چیزیں ہیں جو عوام میں رائج ہیں۔ چاند ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ چاند وہ گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، مگر اپنی منزل پر پہنچ کر کامل بھی ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح مومن کبھی کمزور بھی ہوتا ہے، کبھی مضبوط بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے نظام پر چلے تو کمال تک پہنچتا ہے۔ دیکھو نا، چاند کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ کبھی گناہ کر کر کے کمزور ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ عبادات کر کے اللہ کے مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ اللہ کے نظام پر چلے، اس کے احکامات پر چلے تو کمال تک پہنچتا ہے۔ چاند ہمیں نظم، استطاعت، تسلیم کا درس دیتا ہے، نظم و ضبط کا درس دیتا ہے، اور یہ اسلام کی روح ہے، اور یہی اسلام کی روح ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔